اور میں نے اتنی آیتیں پڑھی، قرآن میں نام کسی کا نہیں، قرآن میں اللہ نے کردار بیان کیا۔ اب کردار جب اللہ نے بیان کر دیا، بھائی نام تو کئی ہو سکتے ہیں لیکن کردار نہیں بدلتا، اسی لیے اللہ نے کردار کو بیان کیا ہے۔ آئیے، میں نے رات عرض کیا تھا کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ صرف ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کمال میں کہ محمد آل محمد نور میں ساتھ ہیں، نسب میں ساتھ ہیں، ذات میں ساتھ ہیں، نفس میں ساتھ ہیں، صلوات میں ساتھ ہیں، طہارت میں ساتھ ہیں، عزیت میں ساتھ ہیں، شہادت میں ساتھ ہیں۔ اور قبلہ آج میں ایک جملہ عرض کر آگے چلتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ میں نے رات عرض کیا تھا کہ اطاعت میں ساتھ ہیں، اطاعت میں ساتھ ہیں، اور اس کی دلیل یہی ہے۔ میں نے رات قرآن حکیم کی آیت پڑھی تھی، اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور صاحبان امر کی، جو تمہارے ہیں، تم میں سے نہیں، جو تمہارے ہیں۔ یہ میں کل وضاحت کروں گا، لیکن آج میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے کہنے دو۔ بھائی بات یہ ہے کہ تم نے ترجمہ یہ کیا کہ حاکم زمانہ، تو پھر تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ تم نے ہی کہا کہ حاکم زمانہ، اور ہر حاکم زمانہ کی تم نے ہی مخالفت کی۔ بھائی جب سے پاکستان میں اولو الامر نہیں ہے کیا؟ پاکستان میں بھی تو اولو الامر ہے، تو جب سے پاکستان بنا ہے تم نے سب سے پہلے قائد اعظم کو کافر کہا۔ اب کوئی ایسا گزرا ہے، پہلے بتاؤ پاکستان میں کوئی ایسا ایک تو بتاؤ جو اولو الامر ہو، کسی ایک کا نام تو بتاؤ نا، یا کہو کہ ابھی تک پاکستان میں کوئی اولو الامر ہے ہی نہیں۔ ہاں قبلہ یہ تو بتاؤ نا کہ ہر حکمران کی تم نے مخالفت کی، لیکن تم خود جانتے ہو کہ اولو الامر یہ نہیں ہو سکتی۔ قبلہ بات یہ ہے کہ اعلان کیا بوتراب والوں نے کہ بھائی ہمارے پاس عبد الحکیم پڑھیں گے، وہ عبد الحکیم جس کے شان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ بوتراب والوں نے اعلان کیا کہ بھائی عبد الحکیم یہاں پڑھیں گے مجالس، اور وہ عبد الحکیم جس کے شان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جس کے بارے میں بات ہوئی ہے وہ خود آ رہا ہے کراچی میں، تو اس سے کیوں نہ پوچھیں کہ واقعی آپ کے شان میں قرآن نازل ہوا ہے؟ اور جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ عبد الحکیم آپ کے شان میں قرآن نازل ہوا ہے، میں نے کہا قرآن کی قسم نہیں۔ اب کون بے وقوف ہے؟ اب قبلہ کون بے وقوف ہے جو کہے گا کہ عبد الحکیم کے شان میں قرآن نازل ہے، جب میں نے خود کہا کہ میرے شان میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی؟ تو اب کون بے وقوف ہے؟ وہ تو عقل کا اندھا ہوگا جو پھر بھی کہے۔ اور میرے دوستو یہی سبب ہے کہ کسی نے اپنے زمانے میں اولو الامر اپنے آپ کو نہیں کہا۔ آئیے میں آج پڑھتا ہوں، علامہ مسعودی بڑے عالم ہیں، جس کے لیے علامہ شبلی نعمانی نے لکھا کہ اگر اس کی تمام تصنیفات جمع ہو جائیں تو پھر کسی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں امام حسن علیہ السلام کا خطبہ ہے۔ جا رہا ہوں میرے دوست، میں نے عرض کیا کہ ایک ایک لفظ میں نقطہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ میں زیادہ مواد دوں۔ امام حسن علیہ السلام منبر پر آئے اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، وَنَحْنُ حِزْبُ اللَّهِ الْغَالِبُونَ، ہم ہیں اللہ کی غالب لشکر، ہم ہیں۔
کے غالب لشکر، نحن حزب اللہ الغالبون ونحن عطرۃ رسول الاقربون، اور ہم ہیں رسول کے قربا جو عطرت ہے، ایک ایک لفظ پر خیال رہے، اور ہم ہیں رسول کے قربا جو رسول کی عطرت ہیں، وَنَحْنُ اہل بیتہ الطیبون، اور ہم ہیں رسول کی طیب اہل بیت، اور ہم ہیں رسول کی طیب اہل بیت، وَنَحْنُ احد الثقلین اللذین خلفہما جدی رسول اللہ فی امتہ، اور ہم ثقلین میں سے ایک ثقل ہے جس کو نانا رسول نے امت میں چھوڑا تھا، اور ہم ہیں ثقلین میں سے ایک ثقل، ہم ہیں ثقلین میں سے ایک ثقل جس کو میرے نانا رسول نے امت میں چھوڑا تھا، وَنَحْنُ ثَانِيُّ کتاب اللہ فی تفصیل کل شیء لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور ہم ہیں قرآن کے برابر، ہم ہیں قرآن کے برابر جن کے پاس تفصیلی ہر شے کا علم ہے، اور ہم ہیں وہ جن کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا یہ معصوم کا خطبہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں علامہ مسعودی کی تاریخ سے، کہ وَنَحْنُ ثَانِيُّ کتاب اللہ فی تفصیل کل شیء، اور ہم ہیں قرآن کے برابر جن کے پاس کائنات کے ہر شے کا علم ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور ہم ہیں وہ جس کے آگے پیچھے شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ فالمؤول علینا تفسیر ہو، قرآن کا تفسیر کرنا ہمارا کام ہے۔ ارے عبدالحکیم اسی ناتان کر منبر پر کہتا ہے ہم ہیں قرآن کی تفسیر کرنے والے، ولا تظننا تاویلہ بل تیقنا حقائقہ، کیوں کہ ہم قرآن موصول فرما رہے ہیں کہ فالمؤول علینا تفسیر ہو، قرآن کا تفسیر کرنا ہمارا کام ہے، ولا تظننا تاویلہ بل تیقنا حقائقہ، کیوں ہم قرآن کی تعویل میں خطا نہیں کرتے، ولا تظننا تاویلہ، ہم قرآن کے تعویل میں خطا نہیں کرتے، بس یقینا حقائق ہو، لیکن ہم اس کے حقائق کو عین الیقین سے دیکھتے ہیں، حق الیقین سے دیکھتے ہیں، اور ہم قرآن کی تفسیر اور تعویل وہی کرتے ہیں جو اللہ کا اصلی مقصد ہے۔ ہم قرآن کی وہی تفسیر اور تعویل کرتے ہیں جو خدا کا اصلی مقصد ہے۔ فَأَطِیعُونِ، فوراً ہماری اطاعت کرو، فوراً ہماری اطاعت کرو، فوراً ہماری اطاعت کرو، فَإِنَّ طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةٌ، اسی لیے کہ ہماری اطاعت واجب ہے، اسی لیے کہ ہماری اطاعت واجب ہے، اذ کانت بطاعت اللہ عز وجل و طاعت رسول ہی مقرونتاً، اور ہماری اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت سے برابر ہے، مقرونتاً۔ ارے جب آپ نے دیکھا نہیں، میں نے عرض کیا کہ جب دو بھینسیں لڑتی ہیں تو ان کے سینگ آپس میں پھنس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مقرونتاً۔ ہماری اطاعت اس کانت بطاعت اللہ عز و جل و طاعت رسول ہی مقرونتاً، ہماری اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت سے ملی ہوئی ہے۔ فقال عز و جل یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ونہن اولی الامر
اسی لیے موصوف فرما رہے اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان لانے والے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اول الامر کی۔ وہ اول الامر ہم ہیں۔ فقال عز وجل فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ موصوف فرما اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی شے میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو اللہ رسول کی طرف رجوع کرو، اور ہم ہیں رسول کے وارث۔ فقال عز وجل وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی خوف کا پیغام آ جائے تو دیکھو وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ تو آپ رجوع کرتے رسول کی طرف اور صاحبان امر کی طرف تاکہ وہ حقیقت کو پہچانے، یعنی اول الامر وہ ہے جو رسول کے ساتھ اطاعت میں بھی شامل ہے، علم میں بھی شامل ہے۔ نعرہ حیدری، نہیں کیوں بتا ابھی خطبہ پورا نہیں ہوا، خطبہ پورا نہیں ہوا۔ فقال عز وجل، یہ موسوم کے الفاظ ہیں، فقال عز وجل وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اور دیکھو اگر کاش وہ اپنے آپ کو پلٹاتے رسول کی طرف اور اول صاحبان امر کی طرف تاکہ وہ حقیقت کے بنیاد کو جانتے۔ وَحْذَرُوا الْإِصْغَاءَ لِخِطَافِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور دیکھو بچتے رہنا، بچتے رہنا، اگر ہمارے سوا کوئی تمہیں اور بلائے تو سمجھنا کہ وہ شیطان ہے۔ مجھے مزہ نہیں آیا، میں سمجھا نہیں سکا، پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں۔ ارے یہ موسوم نے اپنے الفاظ نہیں قرآن کے الفاظ دہرائے، یہ الفاظ سورۃ النساء کے ہے جو موسوم نے بار بار پڑھے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ، پوری آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ نے فرمایا کہ کاش تم پر کوئی مصیبت یا مشکل مسئلہ آتا تو کاش تم اپنے آپ کو رجوع کرتے رسول کی طرف اور صاحبان امر کی طرف تاکہ وہ تمہیں حقیقت کی بنیاد بتاتے، حقیقت کی بنیاد بتاتے۔ اول الامر رسول کے زمانے میں تھے، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، پتا چلا اول الامر رسول کے زمانے میں تھے، اول الامر رسول کے زمانے میں تھے، اور جو علم رسول کا تھا وہی ان کا۔ اب ہے کوئی ماں کا لال دنیا میں جو کہے، اب ہے کوئی ماں کا لال جو کہے کہ میرا علم وہی ہے جو رسول کا ہے؟ اور پھر اللہ نے کیا کہا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی، تو تم قلیل کے سوا سب کے سب شیطان کی اتباع کرتے، سب کے سب شیطان کی اتباع کرتے۔ ارے آؤ تفسیر سے تو پوچھے کہ فضل سے کیا مراد ہے، رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو رسول نے فرمایا رحمت سے مراد میں رسول ہوں، فضل سے مراد علی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر میرا رسول اور میرا علی نہ ہوتا تو تم شیطان کی پیروی کرتے۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علم میں ساتھ ہو،
اب یہ تمہیں بھی پتا ہے کہ جن کو ہم اولو الامر کہتے ہیں وہ نہیں. اگر وہ تھے تو پھر بیوی سے کیوں پوچھتے؟ اگر وہ ہوتے تو بیٹی سے کیوں پوچھتے؟ تو پتا چلا کہ اولو الامر وہ نہیں جو کسی سے مسئلہ پوچھے. گھبرا گئے شاید میرے دوستوں، جواب دو. اولو الامر وہ نہیں جو کسی سے مسئلہ پوچھے. جو مسئلہ پوچھتا ہے وہ اولو الامر نہیں ہے، وہ شیطانی اولو الامر ہے، خدا کا نہیں. وہ شیطانی تو کہہ سکتے ہو لیکن خدا کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ خدا کا بنا ہوا نہیں ہے. میں نے کہا اطاعت میں ساتھ ہیں، اطاعت میں ساتھ ہیں، اطاعت میں ساتھ. ارے کیا معنی ہے اس کی؟ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کی معنی بتاؤ. ایک چھوٹی سی آیت ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہے سورۃ احزاب میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میں نہیں کہہ رہا، جا کر لغت دیکھنا. اولا کی 3 معنی ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کے نفسوں سے اولا ہے. اولا معنی مالک، زیادہ مالک. اولا معنی زیادہ مالک، یعنی میرا رسول تمہارے جسم سے، جان سے تمہارا زیادہ مالک ہے. ایمان سے بتاؤ، اگر جسم میں جان نہ ہو تو کوئی عضو حرکت کر سکتا ہے؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. اللہ نے فرمایا جس طرح تمہارا جسم بیکار ہے جان کے سوا، اس طرح یہ کائنات بیکار ہے میرے رسول کے سوا. اللہ نے اور دوسری معنی زیادہ حقدار، اطاعت میں زیادہ حقدار معنی میرا رسول تمہارے جسم کے اعضاء سے اطاعت میں زیادہ حقدار ہے، اطاعت میں زیادہ حقدار ہے. تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں، لیکن رسول کہہ رہا ہے کہ پڑھ، تو دل کی اطاعت نہ کر. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے دوستو. تمہارا جسم کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں، لیکن میرا رسول کہہ رہا ہے تو پڑھنا پڑے گی. اسی لیے کہ تمہارے جسم سے اطاعت میں میرا رسول زیادہ حقدار ہے. تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ میدان جنگ میں نہ جاؤں، رسول کہہ رہا ہے کہ جاؤ. نعرہ حیدری سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمہارا جسم کہہ رہا ہے کہ میدان جنگ میں نہ جاؤں، میرا رسول کہہ رہا ہے کہ جاؤ. اب تو دل کا کہنا نہ مان، اب تمہاری مرضی ہے کہ یا میدان جنگ میں جا کر مومن بن یا بھاگ کر کافر بن. اب یہ تمہاری مرضی ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے، اب یہ تمہاری مرضی. اور تیسری معنی جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی کہ اولا معنی زیادہ قریب، اولا معنی زیادہ قریب، یعنی میرا رسول تمہارے روح سے زیادہ قریب ہے، روح سے زیادہ قریب، روح سے زیادہ قریب. میرا رسول تمہارے روح سے زیادہ قریب ہے، روح سے زیادہ قریب ہے. اب بتاؤ یہ میرا ہاتھ کیوں ہل رہا ہے کہ اس میں روح ہے؟ یہ میری زبان کیوں بول رہی ہے؟ اس میں روح ہے. بتاؤ روح کہاں ہے؟ بتا روح کہاں ہے؟ تو بتا. ارے کسی سائنسدان کے پاس جا کہ بتائے میرے جسم میں روح ہے کہاں، رہتی کہاں ہے؟ کہے گا پورے جسم میں ہے، کہے گا پورے جسم میں ہے. ارے تو تمہیں پتا نہ چلا کہ جس طرح 24 گھنٹہ تمہارے جسم میں روح حاضر ناظر ہے، اس طرح پوری کائنات میں 24 گھنٹہ رسول حاضر ناظر ہے. نعرہ حیدری آواز بلند، نعرہ
15 منٹ میں زیادہ پڑ گیا تو شاید کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ میں 2 گھنٹے پڑھوں، میں 3 گھنٹے پڑھنے کا عادی ہوں، اور میری باتیں نعرہ حیدری ادھر ادھر کی نہیں۔ میں نے عرض کیا کیا عجیب منزل ہے رسول کی، عجیب منزل خدا اپنے لیے کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب۔ شاہ رگ، یہ نہیں کہا کہ کان سے۔ ارے ایک اولو الامر کے پاس گیا ہی نہیں تو تمہیں قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ارے باہر سے قرآن کے پاس جاتے تو قرآن سمجھ میں آتا، تو باہر سے قرآن کو تم نے چھوڑا اور آج تک تو بھٹک رہا ہے، آج تک تم نے دروازے کو نہیں دیکھا۔ ارے اسی لیے تو رسول نے فرمایا تھا کہ نام مدینۃ العلم والی بابہا، میں شہر علم ہوں، حیدر اس کا دروازہ ہے، حیدر اس کا دروازہ ہے۔ تو تو نے سمجھا نہیں تھا کہ ایک جملے میں رسول نے فرمایا تھا کہ دیکھنا حیدر کو نہ چھوڑنا، حیدر کو نہ چھوڑنا، اگر تو نے حیدر کو چھوڑا تو پھر تو در بدر پھرے گا۔ نعرہ حیدری، سمجھ گئے؟ خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، شاہ رگ سے زیادہ قریب، رسول روح سے زیادہ قریب۔ بڑا جملہ کہہ دیا میں نے، خدا شاہ رگ سے زیادہ قریب، رسول روح سے زیادہ قریب۔ یہ نہیں کہا کہ روح جتنا، شاہ رگ جتنا، شاہ رگ سے زیادہ قریب۔ یا اللہ آپ نے آنکھ سے کیوں نہیں کہا، بازو سے کیوں نہیں کہا؟ تو شاید جواب ملے کہ عبدالحکیم اگر آنکھ نکل جائے تو پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے، بازو کٹ جائے تو انسان زندہ رہتا ہے، ٹانگ کٹ جائے تو انسان زندہ رہتا ہے، لیکن اگر شہرت کٹ جائے تو انسان مر جائے گا، شہرت کٹ جائے تو انسان مر جائے گا۔ اور رہا تو یہ کیوں کہا کہ رسول روح سے زیادہ قریب، بازو سے کیوں نہیں کہا؟ تو وہی جواب ملا کہ عبدالحکیم بازو کٹ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، اگر روح نکل جائے تو انسان مر جائے۔ عبدالحکیم جو مجھے شاہ رگ سے زیادہ قریب نہ سمجھے، سمجھنا وہ بھی مردہ ہے، اور جو رسول کو روح سے زیادہ قریب نہ سمجھے، سمجھنا وہ بھی چلتا پھرتا میت ہے۔ پھر قرآن کی طرف آؤ، پھر قرآن کی طرف۔ قبلہ میں نے کیا کہ ایک آیت کا جواب دنیا کے پاس نہیں۔ یہ قوم جو ننگے سر والی ہے یہ بے وقوف ہے، ارے ہم بے وقوف ہیں جو کروڑا روپے ارب روپے خرچ کرتے ہیں، پاکستان کی اتنی بجٹ نہیں جتنا ہم 10 دن میں خرچ کرتے ہیں، ہم بے وقوف ہیں، آپ نہیں خرچ کرتے۔ ارے بھائی خرچ وہ کرتا ہے جس کو واپس ہونے کا یقین ہوتا ہے، خرچ تو وہ کرتا ہے نعرہ حیدری جس کو واپس ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ ہم عقل ہے، ہمارے پاس علم ہے، عقل ہے، تمہارے پاس نہ عقل ہے نہ علم ہے۔ ارے کتابیں پڑھ دی تو کیا ہوا، ضربہ پڑھ لیا تو کیا ہوا، ارے صرف اور نحو کی کتابیں پڑھ لی تو کیا ہوا؟ کیوں کہ علم کی خوراک ہے عقل، جب عقل ہے ہی نہیں تو علم کیا فائدہ دے گا؟ اور آؤ میں آج پڑھنا چاہتا ہوں، اگر ایک لفظ بھی مبالغہ کروں ترجمے میں تو میں واجب القتل، اور مشہور آیت ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ آیت کو پورا پڑھو، کسی مکتب فکر کا عالم ہو اس کو آیت پوری پڑھو۔